اور پھر اللہ کے نبی نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور قرآن مجید کے بعد علماء کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، دنیا پر سب سے اصح کتاب، سب سے اصح صحیح کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی صحیح بخاری شریف ہے، اور اس کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آتانی آتن، ایک آسمانوں سے آنے والے نے مجھے آ کے خوشخبری دی، اخبرنی او بشرنی، مجھے خبر دی، ایک حدیث کے لفظ ہے بشرنی، مجھے خوشخبری دی، مماتا، جو شخص اس دنیا سے مرا، اس دنیا سے چل بسا، اس حال میں کہ اس نے اپنی زندگی میں رب رحمان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، مواحد بندہ، شرک نہ کرنے والا بندہ جب اس دنیا سے چل بسا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو دخل الجنہ، جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ صحابہ نے ایک سوال کر دیا، پوچھا اللہ کے نبی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی اگر اس نے شرک نہ کیا ہو، اس کے علاوہ اگر کبھی اس نے چوری کی ہو، کبھی اس سے زنا کا کام سرزد ہو گیا ہو، اور سننا میرے بھائیو، غور اور فکر کرنا، اللہ کے نبی نے نبوت والی زبان سے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کبھی بھول کے اس سے چوری ہو گئی ہو، اگرچہ کبھی نہ چاہتے ہوئے اس نے بدکاری کی ہو، لیکن شرط یہ ہے شرک نہ کی ہو، میں محمد نبوت والی وحی والی زبان سے اعلان کرتا ہوں وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب۔ اور پھر پیارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں تشریف فرما، قریب سے ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے اعلان کیا، فرمایا مستراح او مستریح منہ، صحابہ نے سوال کیا، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مستراح او المستریح منہ، اللہ کے نبی وضاحت کیجئے، سمجھائیے، یہ کلیہ شریف کے لوگوں کو بتائیے مستراح اور مستریح منہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر، بڑے پیارے انداز میں آمنہ کلال عبداللہ کی در یتیم، مدینہ کے تاجدار، امام الانبیاء، امام المجاہدین، بدر و احد کے غازی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں سنو مستراح کا معنی کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی بتائیے، کہا جب ایک اچھا انسان، نیک انسان، شریف انسان، اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار، فرما بردار انسان اس دنیا سے جاتا ہے، مستراح، وہ پھر دنیا کی بیماریوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کے اندر آنے والی تنگ دستیوں سے، ہر چیز سے اللہ اس کو آرام عطا فرماتے ہیں۔ نیک بندہ، اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے یہ مستراح ہے، یہ آرام پا گیا ہے، دنیا کی ہر آفت مصیبت سے، ہر دکھ تنگی بیماری سے آج اللہ نے اس کی روح کو قبض کر کے اس کی تمام پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ اور بڑی بدقسمتی سے، بڑے دکھ اور غم کے ساتھ اللہ کے نبی نے مستریح منہ کی جب تعریف کی، کہنے لگے جب بدکار آدمی، جب نافرمان آدمی، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن آدمی اور اللہ کی باتوں کا، نبی کی سنتوں کا انکار کرنے والا آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر مستریح منہ، دنیا کی ہر چیز اس سے آرام پاتی۔ اور ساتھ حدیث کے لفظ ہے، وضاحت فرمائی اللہ کے نبی نے، فرمایا البلادو
جتنے بھی بستیاں اور شہر ہیں، وہ برائی کرنے والا انسان، وہ گناہگار انسان، وہ اللہ کا باغی اور نافرمان جس شہر سے گزرتا تھا، اللہ کی دھرتی اور زمین اس کے شر سے تنگ ہوتی تھی، آج اس کا روح نکلا۔ آج دنیا کی بستیوں نے، شہروں نے اعلان کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے اس ظالم سے ہماری جان چھوٹی۔ والشجر والدواب، درخت، ٹہنیاں، تنکے، ہر چیز برے انسان کے جانے پہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے شکر کے جملے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس کے عذابوں سے ہمیں آج نجات ملی، اللہ تیرا بڑا احسان۔ تو فرمایا صحابہ یہ ہے مستراح اور یہ ہے مستریح منہ۔ تو میرے بھائیوں ہمیشہ کوشش کرے، آئیے آج غم اور دکھ کی اس محفل میں انسان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ان اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو اپنے پلے باندھیں کہ زندگی میں حاجی شبیر عباسی صاحب کی طرح زندگی بسر کریں۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی کے 63 سال بسر کر کے دن رات صبح و شام سفر حضر بیماری صحت غمی خوشی ایک ایک چیز وعدے کی، میرے بھائیوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اس نبی کو آئیڈیل مت تصور کرنے والوں، اس نبی کی اطاعت کے مطابق، اس کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی کے روز و شب گزارنے کی کوشش کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی سبق آموز حدیث ہے، بڑے توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں اور دل اور دماغ کی تختیوں پہ اس کو نقش کر لیں۔ فرمایا پیارے پیغمبر نے جب بندہ مرتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، آلہ ومالہ وعملہ، اس کا مال، اس کا اہل و عیال اور اس کے نیک اعمال۔ فَلْيَرْجِعْ اثْنَانِ، فرمایا قبر سے 2 چیزیں پیاری عزیز، 2 چیزیں قبر میں، تنہا گھر میں، بچھوؤں سانپوں کے گھر میں، اندھیری کوٹھری میں جس میں نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی ہوادان ہے، اس اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کے 2 پیاری محبوب چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ فَلْيَرْجِعْ اثْنَانِ، 2 قبر سے واپس لوٹ آتی ہے، آلہ، اس کا اہل و عیال، بیوی، بیٹیاں، بہنیں، مائیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، دوست احباب، رشتہ دار، ساتھ بزنس کاروبار کرنے والے، عزت و احترام کرنے والے دوست، اطاعت فرما برداری کرنے والے بیٹے اپنے باپ کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، نیکی اور ثواب سمجھ کر، اجر سمجھ کر بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ ہاتھوں سے مٹی ڈالتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ دوست جو سارا دن ساری رات بیٹھ کے گپے لگایا کرتے تھے، وہ دوست بھی نیکی اور اجر سمجھ کے قبر پہ منو مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالتے ہیں۔ فَلْيَرْجِعْ اثْنَانِ، مٹی ڈال کے، پانی پھینک کے، کانٹے رکھ کے، دعا کر کے، پیارا بیٹا بھی، بھائی بھی، چچا اور ماموں بھی، دوست رشتہ دار بھی، ساتھ بزنس کرنے والے بھی، سب کے سب تنہا اکیلی قبر چھوڑ کے اپنے پیارے عزیز کو، اپنے دوست کو قبر میں اتار کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ وَمَالُهُ، اور اس کے وہ مال، 4 پائی وہ بھی مسجد سے مانگ کے لی ہوتی ہے، اور ایک سپیشل کمبل بڑے دور سے رشتہ داروں سے سعودی عرب سے منگواتے ہیں، جی جنازے کے لیے اچھا سا ایک کمبل لے آئے۔ اللہ، وہ سعودی عرب والا کمبل قبر سے واپس، 4 پائی مسجد والی قبر سے واپس، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے وہ بہترین اعلیٰ سوٹ بھی
چاقو اور چھری یا بڑی کینچی کے ساتھ جسم سے کاٹا جاتا ہے، اتارا بھی نہیں جاتا۔ اللہ وہی پیار کرنے والے، وہی اچھا سوٹ لے کے دینے والے بچے کینچی کے ساتھ ابا کی قمیض کو کاٹتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے لیے انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے 60-70 سال اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میرے بیوی بچے، میری اولاد، اس کو سکون مل جائے۔ اس اولاد کی خاطر نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، نہ گرمی نہ سردی، نہ سفر نہ حضر، نہ صحت نہ بیماری۔ ہر دکھ میں خود بھوکا رہ کر، خود کم کھا کے، خود سستا پہن کے، اللہ کی قسم اس اولاد کے لیے بندہ بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ اس مال و دولت کے لیے، اس کنبے قبیلے کے لیے، اس رشتہ داری کو خوش کرنے کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام، نہ اس کو اللہ کا دین یاد آتا ہے، نہ نبی کی شریعت یاد آتی۔ کس کے لیے؟ صرف اس دنیا کے مال کے لیے اور اس اپنی اولاد اور فیملی کے لیے۔ لیکن یہی دو بے وفا چیزیں اسی پیارے ابا کو قبر میں اتار کے، پتھر اوپر رکھ کے، مٹی ڈال کے، ثواب کی نیت سے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ہو میرے واجب الاحترام بھائیو، آخری بات، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز اس میت کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، عملہ، انسان کے نیک اعمال۔ آئیے آج کی اس محفل میں، آج کے اس درس میں، آج کی اس بابرکت سعادت مند لمحات میں اور آپ چند منٹوں کے لیے سوچیں، غور اور فکر کریں۔ رات کو سونے سے قبل اپنے بیڈ چارپائی پہ بیٹھ کے اپنی زندگی کا حساب کریں۔ 5 منٹ ساری زندگی اپنے لیے، آج 5 منٹ سونے سے پہلے بستر پہ تنہا کمرے کی لائٹ بند کر کے اکیلا ہو کے ذرا سوچئے کہ کیا میرے پاس کنبے قبیلے رشتہ داروں کی لسٹ لمبی ہے، میرے زمین، پلاٹ، پلازے، دکانیں، مکان، گاڑیاں، ان کی لسٹ، مال و دولت کی لسٹ زیادہ ہے یا میرے نیک اعمال کی لسٹ زیادہ ہے؟ اگر انصاف کے ساتھ ہم لسٹ بنائیں، ہمارا کنبہ وہ نتھیا گلی اقتباس سے لے کے سندھ تک جائے گا۔ ہمارے مال، ہمارے پلازے، ہماری کوٹھیاں، پلاٹ، ہماری زمینیں، جائیداد، ہمارا بینک بیلنس، اس کی لمبی ایک لسٹ ہے۔ شاید ہم کئی دن بیٹھ جائیں، تحریر نہ ہو، لکھ نہ سکے، لیکن یہ دو چیزیں کہاں تک ہیں؟ جب تک جسم میں جان ہے، روح ہے، یہ دونوں بڑی ٹمک ٹمک کے ساتھ چلتی ہے، یہ دونوں بڑی ساتھ دیتی ہے۔ لیکن جس دن روح نکل گیا، ان دونوں نے اپنے ہاتھوں سے، کسی نے میت کو ابا نہیں کہا، کسی نے جنازے کو بیٹا نہیں کہا، حالانکہ بڑا پیارا بیٹا تھا، بڑا پیار تھا ابو سے۔ جب روح نکلی کہتے حاجی صاحب کا جنازہ ہے، میت ہے۔ یہ دونوں چیزوں کی لسٹیں بڑی ہیں، اور وہ چیز جو قبر میں ساتھ جائے، جو سانپ کے آگے ایسے کھڑی ہو جائے گی، سانپ پیچھے ہٹ، بچھو ٹھس ماریں گے، سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا، پیچھے ہٹ بچھو، تو جانتا نہیں حاجی صاحب کتنے نیک تھے۔ یہ نیک اعمال کبھی قبر میں لائٹ، کبھی قبر میں چراغ، کبھی قبر میں ہوادان، کبھی قبر میں روشن دان، اس کا بندوبست کریں گے۔ وہ انسان کے نیک اعمال، وہ انسان کا اچھا اخلاق، وہ انسان کا کردار، وہ انسان کی میٹھی زبان۔ او بھائیو، بس میں اپنے آپ کو، آپ بھائیوں کو یہی نصیحت کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیا یہ آج ہم غور کریں، آج چند لمحوں کے لیے سوچیں کہ میرے مال کی لسٹ بڑی ہے، میری جان کی لسٹ بڑی ہے، میرے رشتہ داروں کی لسٹ بڑی ہے، یا میرے نیک اعمال کی لسٹ بڑی ہے؟ کوشش کیجئے زندگی میں
آنکھوں کی بینائی کے ہوتے ہوئے، زبان کی گویائی کے ہوتے ہوئے کہ اس دنیا پہ رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ تجھ سے دعا ہے ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رکھ اسلام والی زندگی، اور اللہ موت شہادت کی نصیب فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر دلدار حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ پشندور شریف۔